آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے وائرسز کیا ہوتے ہیں. وائرسز ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں, ڈیمیج کرتے ہیں, مختلف طریقوں سے ڈیٹا کو کرپٹ کر سکتے ہیں, چوری کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, آپ کی کمپیوٹر کی سپیڈ سلو کر سکتے ہیں. تو مختلف طرح کے اس کے مطلب ہیں. تو آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں, وائرسز آپ کے سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. تو اگر وائرسز آپ کے سسٹم کے اندر آ گئے ہیں تو پھر ان کا حل کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو وائرسز ہیں ان کو اپنے سسٹم کے اندر انٹر ہی نہ ہونے دیں. لیکن فرض کریں وہ اگر انٹر ہو گئے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنا ہے, انہیں تلاش کرنا ہے. تلاش کر کے انہیں کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے, ان کو کلین کرنا ہے. تو اس مقصد کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے اسے اینٹی وائرس سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. اٹ از اے سسٹم سافٹ ویئر. آپ کا جو اینٹی وائرس ہے ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے, آلسو کالڈ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر, جسے عام طور پر یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کہا جاتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, پکڑتا ہے وائرسز کو اینڈ ریمووز, اور انہیں کیا کر دیتا ہے؟ ریموو کر دیتا ہے. اینٹی وائرس سسٹم وائرسز کو پکڑے گا, انہیں ڈیٹیکٹ کرے گا اگر وہ سسٹم کے اندر موجود ہوں گے, اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد انہیں کیا کر دے گا؟ وہ ریموو کر دے گا. وہ کیسے ریموو کرتا ہے؟ اینٹی وائرس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون کون سے وائرسز بنے ہوئے ہیں یا موجود ہیں. تو جیسے اس نام کا وائرس آپ کے کمپیوٹر میں انٹر ہوتا ہے تو اینٹی وائرس کو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک وائرس ہے, اور اس کو فوراً ہی وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے, ریموو کر دیتا ہے. تو مختلف طرح کے اینٹی وائرسز موجود ہیں, جن کو آپ کچھ فری ہیں اور کچھ پیڈ ہیں. ان کو آپ مطلب پیسے دے کر پرچیز کر سکتے ہیں, کچھ فری ہیں. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو کہاں تک سیکیور کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کا ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھا اینٹی وائرس اپنے سسٹم کے اوپر انسٹال کرنا ہوگا. انسٹال کرنے کے ساتھ جو ایک مین چیز ہے کہ جو اینٹی وائرس جو ہوتے ہیں مسٹ بی اپ ڈیٹڈ اور اپ گریڈڈ ریگولرلی. کہ اینٹی وائرسز کو ریگولرلی طور پر انہیں اپ گریڈ کیا جانا چاہیے کہ ان کے اینٹی وائرسز کے مختلف طرح کے ورژنز آتے رہتے ہیں. تو جیسے کوئی نیا ورژن آتا ہے تو فوراً آپ اس کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر کیا کریں؟ انسٹال کریں. اور اپ ڈیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ روز بروز نئے وائرسز بنتے رہتے ہیں اور وہ پھیلتے رہتے ہیں. تو جو اینٹی وائرس فرض کریں آج کی ڈیٹ میں بنا ہے, آج کی ڈیٹ میں, اور کوئی جو وائرس ایک وائرس, تو اسے اینٹی وائرس کو تقریباً پتہ ہوگا کہ آج تک جو وائرسز بن چکے ہیں تو وہ ان کو پہچانتا ہوگا. لیکن اگر فرض کریں کوئی ایک وائرس بنتا ہے کل کی ڈیٹ میں یعنی کہ ٹمارو, تو اس اینٹی وائرس کو نہیں پتہ ہوگا کیونکہ اینٹی وائرس تو پرانا ہے, اسے تو نہیں پتہ کہ نیا وائرس آ گیا ہے. تو اسی مقصد کے لیے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے. تو جو اینٹی وائرس بنانے والی جو کمپنی ہوتی ہے جو بھی اس کو بناتی ہے اینٹی وائرس کو, تو وہ کیا کرتے ہیں جو بھی وائرسز مطلب نئے نئے بنتے رہتے ہیں وہ ایک فائل مینٹین کرتے ہیں, اس کے اندر وہ اس کی انفارمیشن نوٹ کرتے رہتے ہیں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس کو اینٹی وائرس کے سافٹ ویئر کو انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہوئے اسے کیا کرتے ہیں؟ اپ ڈیٹ کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو فائل اینٹی وائرس بنانے والے کے پاس موجود ہوتی ہے جس میں نئے وائرسز کی انفارمیشن درج ہوتی ہے, وہ اینٹی وائرس کے اندر آ جاتی ہے. یعنی کہ اینٹی وائرس کو مزید نئے وائرسز کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اسی پروسیس کو کہا جاتا ہے اپ ڈیٹ کرنا, کہ اینٹی وائرس کو اپ ڈیٹ کرنا.
تو اینٹی وائرس میں مختلف طرح کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ آپ یا تو اسے خود اپڈیٹ کر لیں 1 ہفتے بعد یا کچھ دنوں بعد، یا اس کے اندر آپشن ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ مطلب کمپیوٹر چلائیں گے یا انٹرنیٹ سے منسلک کریں گے وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے، اپڈیٹ ہو جائے۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سیٹنگ اس کی لگانا چاہتے ہیں۔ تو مختلف طرح کی کمپنیز ہیں جو کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر بناتی ہیں، مختلف طرح کے اس کے وہ نام رکھتے ہیں، جس طرح کہ نارٹن ہے، نارٹن کا ہے کہ اینٹی وائرس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس طرح میکیفی کا اینٹی وائرسز اویلیبل ہیں، آواز ٹیک اینٹی وائرس پروگرام ہے، اس طرح نوڈ 32 ہے، اس طرح AVG ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اینٹی وائرس پروگرامز ہیں۔ تو آپ کے سسٹم کے اوپر کوئی نہ کوئی اینٹی وائرس لازمی طور پر انسٹال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ڈیٹا سیکیورٹی۔ ابھی تو فی الحال کمپیوٹر کی اس کی بات ہوئی تھی۔ ڈیٹا کیونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈیٹا ایک ایسٹ ہے، آپ کا ایک اثاثہ ہے۔ اگر ڈیٹا کا لاس ہو جاتا ہے تو اسے حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور یہ میجر لاس ہے کسی بھی کمپنی کا۔ نیا کمپیوٹر سسٹم آ سکتا ہے لیکن نیا ڈیٹا بنانا، اسے حاصل کرنا بہت ہی مشکل اور تقریباً ناممکن ہے۔ تو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے، تو اسی وجہ سے ڈیٹا کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو پروٹیکشن آف ڈیٹا کو کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا سیکیورٹی ہے، کہ ڈیٹا کو آپ نے کیا کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ڈیٹا جو آپ کے کمپیوٹر میں سٹور ہوتا ہے وہ مختلف ریزن کی وجہ سے، وجوہات کی بنیاد پر اس کا لاس ہو سکتا ہے، وہ ضائع ہو سکتا ہے، کہ یا تو حادثاتی طور پر ہو گیا، فرض کریں کوئی ارتھ کویک آ گیا، کوئی دفتر میں آگ لگ گئی، یا کچھ بھی ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس سے ڈیٹا کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ڈیٹا یا تو پارشلی طور پر یا ڈیٹا کا کچھ حصہ ضائع ہو سکتا ہے، یا سارے کا سارا ڈیٹا کمپلیٹ اس کا لاس ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی کنڈیشن ہو، آپ نے ڈیٹا کو کیا کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے، کہ اگر اس کا لاس ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس کے متبادل ذرائع موجود ہوں تاکہ آپ ڈیٹا کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ یا تو پہلے ڈیٹا کا لاس ہو ہی نہ، لیکن اگر ہو جائے تو اس کو آپ دوبارہ کیا کر سکیں، سے دوبارہ حاصل کر سکیں۔ جس طرح کہ آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، اس کا آپ بیک اپ بنا کے رکھیں۔ بیک اپ کیا ہوتی ہے؟ ایڈیشنل کاپی ہوتی ہے، کہ آپ اپنے ڈیٹا کی ایڈیشنل کاپی بنا کر رکھیں، کہ اگر ڈیٹا کا لاس ہوتا ہے، اگر ڈیٹا ضائع ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، اگر آپ کے پاس بیک اپ موجود ہے، اس کی ایڈیشنل کاپی موجود ہے، تو آپ وہاں سے اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ دوبارہ اسے ریکور یا ریسٹور کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کا ممکنہ حل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ، ابھی ہم نے پڑھا تھا اینٹی وائرس، کہ اینٹی وائرس لگا کے رکھیں تاکہ کوئی وائرسز آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج نہ پہنچا سکیں۔ اس طرح جو سیکیورٹی ہے، ڈیٹا کی جو سیکیورٹی ہے، اس کی سیکیورٹی ہے، وہ مختلف طریقوں سے اس کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی کو مختلف طریقے سے بائی پاس کیا جا سکتا ہے، سیکیورٹی کو مختلف طریقے سے ڈیمیج پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو کن کن طریقوں سے سیکیورٹی کی وائلیشن، خلاف ورزی کی جا سکتی ہے؟ کیا ہے کہ اسٹیل اسٹوریج ڈیوائسز، کہ کسی نے اسٹوریج ڈیوائسز ہی چرا لی ہیں، آپ کے ڈیٹا کا لاس ہو گیا، ہارڈ ڈسک کسی نے کمپیوٹر سے نکال لی، یا اس طرح کی کوئی چیز، CD DVD جس کے اوپر آپ کا ڈیٹا موجود تھا وہ کیا کر لی گئی، چرا لی گئی، تو اس سیکیورٹی کی وائلیشن ہوئی ہے۔
اس طرح ہے اناتھورائزڈ یوزر میں ٹیک ایکسیس، کہ وہ غیر متعلقہ یوزر، غیر متعلقہ بندہ آپ کے سسٹم تک پہنچ جاتا ہے، اس سسٹم کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ڈیٹا کو چرا سکتا ہے۔ سم ون کین سینڈ اے وائرس آن اے نیٹ ورک، کہ کوئی نیٹ ورک کے اوپر وائرس کو بھیج سکتا ہے اور وائرس کو بھیجے گا، اور وہ وائرس ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کو کاپی کر کے واپس اسی کو بھیج دے۔ اسی طرح ہے اناتھورائزڈ ایکسیس ٹو بینک اکاؤنٹس، کہ کسی غیر متعلقہ بندے نے بینک اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے چرا کے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں وہ منتقل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہے ڈینائل آف سروسز، کہ کوئی کیا کرتا ہے کہ کسی وائرس کے ذریعے آپ کے سسٹم کے اوپر اتنی زیادہ وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا ہوتا ہے، جیم ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، یا اس کی جو سپیڈ ہے بہت ہی سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو سروسز نہیں دے سکتا جو آپ کمپیوٹر سے اسے لینا چاہیں گے، وہ سروسز آپ کو وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، بار بار بہت زیادہ تعداد میں ریکویسٹ آ رہی ہیں یا پروسیس آ رہے ہیں جو کہ اس سسٹم کی جو سپیڈ ہے اس کو کیا کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کو کہتا ہے ڈینائل آف سروسز، کہ اگر اس طرح کا اٹیک ہوگا تو وہ سسٹم جو ہوگا وہ اپنے جو مطلوبہ جو سروسز ہیں، جو اس کے مطلوبہ کام ہیں، وہ نہیں کر سکتا یا وہ کسی کو پرووائڈ نہیں کر سکے گا۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، کل پھر مزید اسی سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔